بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹھاکر نیوز اور میں ہوں غلام رزق کی پروگرام ٹاک ٹائم کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی ملاقات جس شخص سے کرا رہے ہیں ان کو فیصل آباد کیا پورا پاکستان ہی جانتا ہے۔ اے پی ایس کے چیئرمین ہیں خالد حیات کموگا صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر آپ؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ جیسا کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بلکہ اسکولوں کے لیے خوشخبری ہے کہ حکومت 15 ستمبر کو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کھولنے کا، تو اس بارے میں آپ کیا بریف کریں گے؟ آپ اس کو خوشخبری کہہ رہے ہیں، ہمارے تو اس پہ تحفظات ہیں اس تاریخ کے حوالے سے۔ 13 مارچ سے تعلیمی ادارے بند ہیں، اور جب سے یہ کووڈ-19 جیسی بیماری ہے، سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہے وہ انہوں نے تعلیمی اداروں پہ لگایا، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو حکومت نے بے یار و بے مددگار چھوڑ دیا ہے۔ ہم توقع کر رہے تھے پرائم منسٹر پاکستان سے، چیف منسٹر پنجاب سے، باقی صوبوں کے جو وزراء اعظم سے، وہ تعلیم دوست پالیسیاں تشکیل دیں گے، اور وہ جو کم فیس والے ادارے ہیں ان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر نے اپنی تقاریر میں 2 دفعہ اس کا اظہار بھی کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی ساری مشکلات میں ہے، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کیا گیا۔ ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا تھا، جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ تعلیمی ادارے ان کے کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے جو پڑھی لکھی یوتھ ہے اور پڑھی لکھی کمیونٹی، ان کا بڑا کلیدی رول ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پہ مختلف کالجز، مختلف سکولز، انہوں نے اپنے اداروں میں تحریک انصاف کی امیدواروں کی سپورٹ کے لیے کنونشن کروایا۔ پھر ایک کنونشن ایک بڑا ہم نے کروایا ایک ہوٹلز میں، جس میں ہزاروں نجی تعلیمی اداروں کے جو پرنسپلز ہیں وہ شریک ہوئے، اور جتنے چین سسٹم ہیں اور کالج ایسوسیشن ہیں، انہوں نے کھل کے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کی۔ ہماری حکومت، ہماری جماعت کی حکومت ہے، اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ جس طریقے سے وزراء تعلیم کو ہمارے ساتھ میٹنگز کرنی چاہیے تھیں، ہمارے ایشوز کو، ہمارے مسائل کو سمجھنا چاہیے تھا، اس حوالے سے ہمیں پریفرنس نہیں دی گئی، ہمیں اگنور کیا گیا۔ سر ابھی اعلان تو کر دیا انہوں نے 15 ستمبر کو کھولنے کا۔ دیکھیں کہ اگر حکومت 15 ستمبر کو ادارے کھولتی ہے تو باقی سیشن کے لیے 5 مہینے بچتے ہیں۔ 5 مہینوں میں سلیبس کا پورا کرنا ناممکن ہے۔ اب جو بی پلان حکومت نے تیار کیا ہے سمارٹ سلیبس کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک سلیبس کو آپ شارٹ کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو بچوں کے سیکھنے کے لیے تھیں، خاص طور پہ وہ بچے جو پوزیشن کے دوڑ میں شامل ہوتے ہیں اور وہ چیپٹر، وہ سبجیکٹ نہیں پڑھ سکیں گے سلیبس شارٹ ہونے کی وجہ سے، تو کس طرح مقابلے کی دوڑ میں اپنی پوزیشن کو یقینی بنائیں گے۔ تو یہ میری یہی اپیل ہے حکومت سے کہ جلد از جلد ادارے کھول دیے جائیں۔ ہم چاہتے تھے کہ 15 اگست سے اداروں کو کھولنے کی پرمیشن دیجیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ 15 اگست سے ہم اسٹوڈنٹس کو بلا لیں۔ یہ اگر 15 اگست کو ادارے کھولنے کی حکومت ہمیں اجازت دے دیتی ہے تو پہلے 1 یا 2 ہفتہ جو ہے ہم پیرنٹس کی ٹریننگ کروائیں گے، تربیت کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو اسکولز میں بھیجنا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے۔ جو فیصلہ سازی ہے، وہ جو ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے۔ یہ عمل ابھی تک نہیں ہو رہا۔ سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اسمارٹ جو ہے سلیبس جو کر دیا جائے، جو اسمارٹ، لیکن حکومت نے تو ایک طرف یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو سارا ٹنور ہے وہ آگے شفٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اگلی کلاسز میں پروموشن دے دی جائے گی بچوں کو۔ پھر اسمارٹ سلیبس کا تو کیا بنے گا پھر؟ اچھا، اس حوالے سے اگر بالفرض 1 سال بچوں کا ضائع کر دیا جاتا ہے، بچوں کو اوور ایج ہونے کا مسئلہ، بالکل، جنہوں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے، انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا ہے، پوری زندگی سے 1 سال نکل جانا ہے۔ جب یہ تحقیق سامنے آ چکی ہے کہ بچوں کو زیادہ خطرہ نہیں ہے، جب ادارے انشور کر رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں
کہ ہم SOPs پہ عمل درآمد کریں گے. ہمارے اداروں میں سینیٹائزر گیٹ لگے ہوں گے. ہم بچوں کو سینیٹائز کرنے کے بعد اسکول میں داخل ہونے کی پرمیشن دیں گے. ہم کلاسز کو ڈیوائڈ کر لیں گے. اگر ایک کلاس 20 یا 30 اسٹوڈنٹس پہ مشتمل ہے, ہم ان کو ڈیوائڈ کر کے فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم بلا سکتے ہیں, یا آدھی کلاس کو یا ایک تہائی کو ایک دن بلا سکتے ہیں, اور ایک تہائی بچوں کو اگلے دن, اور ایک تہائی بچوں کو پھر اس سے اگلے دن بلا سکتے ہیں. ایک بینچ پہ اگر ایک بچہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھا ہو, کلاس میں کلورین ملے پانی سے سپرے کیا ہو, باہر سینیٹائزر گیٹ ہو, بچوں کو سینیٹائز کیا گیا ہو, ایک دن میں 2 یا 3 دفعہ ڈس انفیکشن کے لیے وہاں پہ سپرے کیا گیا ہو, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں سے کرونا نہیں پھیلے گا. تو یہ اچھا, تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے اداروں کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ لیکن سب سے تو جو بڑا نقصان ہے وہ تعلیمی نقصان ہے. آن لائن کا سسٹم حکومت پاکستان نے شروع کیا, اور حکومت یہ سمجھ رہی کہ شاید سارے بچے گھروں میں وہ تعلیم گھر سے وہ فیسلٹی نہیں کر سکتا. ہر بچہ پاکستان میں آن لائن کلاس تو نہیں کر سکتا, نیٹ چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے, وہ ہر بچہ نہیں لے سکتا. سر جن لوگوں کے پاس نیٹ کی اور یہ سہولیات ہیں بھی, وہ بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہے. گھر میں نہیں ہو سکتا. کتنے گھروں میں لوگ تعلیم گھر سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس اینڈرائڈ سیل فون ہیں, کتنے علاقوں میں جو نیٹ کی سہولت ہے وہ موجود ہے. اگر ایک گھر میں 3 یا 4 یا 5 بچے ہیں تو پیرنٹس کس طریقے کے ساتھ خود بھی موبائل فون رکھیں اور سب بچوں کی انفرادی طور پہ موبائل فون لے کر دیں, نگرانی کرو. اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ اس سے آن لائن اسٹڈی کا بچے جو موبائل کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ اور غلط استعمال کر رہے ہیں. آج تک تو ہم روکتے آئے ہیں کہ بچوں کو موبائل کے استعمال سے روکنا چاہیے. آج ہم نے خود بچوں کو لیپ ٹاپ اور موبائل ان کے ہاتھوں میں ہم نے پکڑا دیے, اور اس کا پازیٹیو استعمال کم ہو رہا ہے. اس پہ اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بچے کم استعمال کر رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں اخلاقی طور پہ, کیونکہ جس طرح کا مواد نیٹ پہ موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرے سے خالی نہیں ہے. اور اس کے دوسرے نقصانات جو ہو رہے ہیں, بچوں کی آئی سائٹ جو ویک ہو رہی ہے, بچوں کی جو ہیلتھ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کی صورت میں ہم نے ایک وائرس بچوں کو چمٹا دیا. اب اس موبائل سے چھٹکارا حاصل کرنا, بچوں سے موبائل جب وہ اسکولوں میں جائیں گے اب ان بچوں سے موبائل واپس لینا یہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کے 5 ماہ ہو گئے ہیں بچے گھروں میں مسلسل ہیں, تو کوئی دوسری ایکٹیویٹیز میں بچے ہو سکتے ہیں ایکٹیو؟ سر آپ کسی بھی گراؤنڈ میں چلے جائیں, آپ شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, بچے ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں, سینکڑوں بچے وہاں پہ اکٹھے کھیل رہے ہیں, گلیاں میں کھیل رہے ہیں, کوئی بھی نہیں خیال کر رہا. یہ صرف اسکولوں کے لیے جو ہے اس کے لیے ایک ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے. کہاں پہ بچے احتیاط کر رہے ہیں, کہاں پہ پیرنٹس جو ہیں اس کی احتیاط کر رہے ہیں. دیکھو بچوں کے چائلڈ کرائم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس سے. یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. بہت ساری سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو چکی ہیں. بچوں میں ڈرگس کا استعمال جو وہ بڑھ رہا ہے. پہلے کمپلینٹس تھیں کہ یونیورسٹی لیول پہ, کالج لیول پہ ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن اب بہت ساری میرے پاس انفارمیشن ہے جو کم ایج کے بچے ہیں, جو اسکولس کے بچے ہیں, ان میں ڈرگس کا استعمال بڑھ رہا ہے. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بچے فارغ ہیں, محلوں میں, گلیوں میں آوارہ بچوں کے ساتھ پھرتے ہیں, ان کی سب بچوں کو اچھی سوسائٹی جو ہے میسر نہیں ہے. اور اس سے زیادہ جو اور خطرناک ہے, 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر تھا پاکستان میں. 5 کروڑ بچہ جو اسکولوں میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا, یہ 5 مہینے گھروں میں بیٹھنے سے جو لوئر مڈل کلاس کے پیرنٹس تھے, مڈل کلاس کے پیرنٹس تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو کام پہ لگا دیا. چائلڈ لیبر میں جو ہے وہ خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. اور ڈراپ آؤٹ ریشو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑھ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ 90% سے زائد جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں,
اور فکس ہمارے چارجز ہیں، اخراجات ہیں، یوٹیلیٹی بلز ادا کرنا، بلڈنگ کے رینٹ ادا کرنا، اسٹاف کو سیلری دینا، اور ہمارے تمام جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ حکومت کمرشل بنیادوں پہ ہم سے جو وصول کرتی ہے، چارج کرتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے ادارے ان کے بس میں نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے بلڈنگ مالکان کو رینٹ ادا کریں۔ کئی بند بھی ہو گئے ادارے سر، اس وقت ایک مستند رپورٹ جو ہے پاکستان میں 10,000 اسکول بند ہو چکے ہیں، اور اگر حکومت اس کو مزید لیٹ کرتی ہے تو جو رینٹڈ بلڈنگز میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں اور حکومت اس کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس نہیں لیتی، ہمارے مسائل کا اگر حکومت ادراک نہیں کرتی، ہمارے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرتے، ہمارے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالتے، وہ ادارے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو 2.5 کروڑ اسٹوڈنٹس پہلے باہر ہیں، 5 کروڑ اس وقت تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے اگر 1 کروڑ 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ بچوں کے لیے ان کے وہ اسکول ہی قائم نہیں رہتے، وہ بچے کہاں جائیں گے؟ بالکل یہ ایک خوفناک منظر ہے جس کی طرف حکومت جو غور نہیں کر رہی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بھی ایشو ہے کہ پورے پاکستان میں سلیبس اور یونیفارم کو ایک ہی کیے جانے کا امکان ہے، تو ایسے بھی رپورٹس آ رہی ہیں۔ جی، یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ تحریک انصاف میری بھی جماعت ہے، اور مجھے اپنی جماعت کے حوالے سے ایک میری لگاؤ بھی ہے، اٹیچمنٹ بھی ہے۔ ہماری اس جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے بڑی ایفرٹس ہیں، اور سال سے 20 سال کا سفر ہے، 20 سال کا سفر ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یہاں پہ شیئر کرنا، آپ نے سلیبس کے حوالے سے سوال کیا تو مجھے یاد آیا، 2016 میں پاکستان تحریک انصاف جو ویسٹ پنجاب ریجن ہے، میرے کزن فیض اللہ کموکا جو اب ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، یہ ریجن ویسٹ پنجاب کے سیکریٹری جنرل تھے۔ تو خان صاحب نے یہاں پہ فیصل آباد میں ایک جلسے کے لیے آنا تھا، اور مینیفیسٹو جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے اس حوالے سے بھی آگے جنرل الیکشن آ رہے تھے، وہ تیاری کی جا رہی تھی۔ تو خان صاحب نے بھی فیض اللہ سے کہا کہ مجھے جو ہے نا ایجوکیشن پالیسی پہ بریفنگ چاہیے، تو مجھے کسی کے ساتھ آپ ایک نشست کروائیں۔ بھی فیض نے مجھے کہا کہ اس طرح بنی گالا جانا ہے، تو آپ نے خان صاحب کو جو ہے نا وہ بریفنگ دینی ہے ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے۔ 2016 میں بھی فیض اللہ، میں، فاروق حبیب صاحب تھے، وہ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، لطیف نظر صاحب تھے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، اس طرح بہت سارے کاسرو صاحب وہ بھی اب ایم پی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، یہ سارے دوست تھے، ہم بنی گالا چلے گئے۔ تو خان صاحب نے مختلف جو شعبہ جات تھے ان کے ساتھ میٹنگ رکھی تھی اسی دن، آئی ایس ایف کے ساتھ بھی تھی، جو تحریک انصاف کا لیڈر لیں گے اس کے ساتھ بھی میٹنگ تھی، خیبر پختونخوا سے جو کابینہ تھی اس کا ایک ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا، اور فیصل آباد کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس کا وفد بھی گیا ہوا تھا۔ وہ مختلف کمروں میں وہ میٹنگ جو ارینج کی گئی، تو جس کمرے میں یہ ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے میٹنگ اور لیبر پالیسی کے حوالے سے بھی خان صاحب جو ہے بریفنگ لینا چاہتے تھے، یہ کمرے میں ہم بیٹھے تھے۔ تو خان صاحب جس کمرے میں بھی گئے اور جن لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے میٹنگ کی، 5 سے 10 منٹ کا دورانیہ تھا، تو جب جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے خان صاحب اس کمرے میں تشریف لائے، تو علیم خان صاحب ساتھ تھے، اور نعیم الحق صاحب ساتھ تھے، فیض اللہ، فاروق حبیب صاحب، لطیف نظر صاحب اور خیال کاسر صاحب، یہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو گفتگو شروع ہوئی ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے۔ خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں موجودہ حکومت ہے پنجاب میں اور مرکز میں نون لیگ کی، ان کی ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ پبلک سیکٹر کے کیا ایشوز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے کیا ایشوز ہیں۔ ہمارے اس وقت کی حکومت سے جو تحفظات تھے، ایشوز تھے، میں نے خان صاحب کے ساتھ شیئر کیے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، تو
تو ہم نے کوشش کی ہے کہ پبلک سیکٹر کو ہم جو ہے امپروو کریں، کیونکہ ایک لوور مڈل کلاس کا فرد یا مڈل کلاس کا فرد اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر پوری دنیا میں مہنگا ہے۔ اور خان صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کی کارکردگی، اس کے معیار کو سراہا، لیکن ان کا چونکہ مجھے پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انہوں نے اپنے سورس سے اپنے اخراجات کو میٹ کرنا ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم جو غریب شخص ہے، جو حالی ہے، جو کاشتکار ہے، لوور مڈل کلاس کا فرد ہے، اس کو جس لیول کی، جس معیار کی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں فیسلٹیز ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن کو یقینی بنایا جا رہا، اسی لیول پہ ہم جو ہے نا وہ سرکاری تعلیمی اداروں کو بھی لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو پبلک سیکٹر ہے خیبر پختونخوا کا، اس پہ لوگوں کا اعتماد پیرنٹس کا بڑا، اور 2 لاکھ اسٹوڈنٹس جنہوں نے نجی تعلیمی ادارے چھوڑ کر انہوں نے پبلک سیکٹر میں اپنے ایڈمیشن لیے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں ایک تو جب مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو ہم پبلک سیکٹر کو امپروو کریں گے۔ دوسرا اپنے سلیبس جس پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا ہوں، اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت انہوں نے کہا پاکستان میں 40 اقسام کے سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں، طبقاتی تعلیم ہے، مدارس کا سلیبس اور جو پبلک سیکٹر ہے ان کا نظام تعلیم، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں بھی درجہ بندی ہے۔ لوئر مڈل کلاس کے لیے جو سکولز ہیں، مڈل کلاس کے لیے جو سکولز ہیں، ایلیٹ کلاس کے لیے جو سکول ہیں، کیمبرج سسٹم کے ساتھ جن کی الحاق ایفیلیشن ہے، ان کا سسٹم اور زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں یہ جو طبقاتی سسٹم ہے اس کو ختم کروں، یونیفارم کریکلم ہو اور ایک نظام تعلیم ہو پورے پاکستان میں۔ یہ خان صاحب کا ویژن تھا، یہ ان کی سوچ، ان کا خواب تھا، جو انہوں نے اس وقت میرے ساتھ شیئر کیا۔ آج اسی کو امپلیمنٹ کرنے جو چنا جا رہا ہے اب کہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ اداروں کو آن لائن رجسٹریشن، اور جو پہلے ہیں ان کا جو ایکسٹینڈیشن ہے وہ بھی آن لائن کی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اچھا اقدام ہے کہ اس میں کوئی تحفظات ہیں؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ بھی تھی۔ میں چونکہ یہاں پہ ڈی آر اے کے ممبر بھی ہوں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی نمائندگی کے لیے میں ڈی آر اے میں بیٹھا ہوں، ڈی سی صاحب کی سربراہی میں سی ایجوکیشن صاحب ہیں، ڈی ایم او ہیں، پیرنٹس کا نمائندہ ہے، میں اس کا ممبر ہوں۔ تقریباً 1 سال پہلے تک اے ڈی اوز یا سی اوز ایجوکیشن جو ہے وہ ڈی آر اے کے ہیڈ ہوتے تھے، اور میں تقریباً کوئی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا جب سے میں ڈی آر اے کے ممبر ہوں، جو ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی ہے پرائیویٹ سکولز کے لیے۔ تو بہت سارے کیسز پینڈنگ پڑے تھے، 2011-2012 کی فائلز پڑی تھیں، نئے رجسٹریشن کے کیسز تھے اور رینیول کے کیسز تھے۔ میں نے پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اچھی کوآرڈینیشن قائم ہوئی، جو سی او ایجوکیشن ہے علی احمد سیان صاحب، انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ 1 مہینے میں ہم نے 4 میٹنگز رکھیں، ہر میٹنگ میں ہم نے 60, 70, 80 تک کیسز جو ہیں وہ کلیئر کیے، جو 2011 سے پینڈنگ کیسز تھے وہ بھی کلیئر کیے۔ بڑا سموتھلی کام، بڑا اچھا کام چل رہا تھا۔ تو کوئی 10-11 مہینے پہلے سیکریٹری ایجوکیشن پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پورے پنجاب میں ڈی سیز ڈی آر کے ہیڈ ہوں گے۔ تو ڈی سیز کو آپ کے علم میں ہے کہ وہ 35-36 محکموں کو انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، پورا ضلع کو چلانا ہوتا ہے، ان کی مصروفیات حد سے زیادہ ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ بار بار پرائیویٹ تعلیمی اداروں پہ میٹنگز جو ہیں وہ رکھ سکیں یا یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں۔ وہ بہت سارے معاملات پینڈنگ تھے۔ اس حوالے سے میری گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے ساتھ بھی ایک سیٹنگ ہوئی، میں نے ریکویسٹ کی کہ سر اگر اس کو بہت ساری باتیں ہیں، فیصل آباد میں تو سموتھلی کام چل رہا ہے، یہاں پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا ایجوکیشن بورڈ ہے، یا تاریخ ہے فیصل آباد کی کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہے، لیکن مختلف اضلاع سے اس طرح کی شکایات تھیں
تو ہماری کوشش یہ تھی جب پنجاب لیول پہ یا مرکز لیول پہ ہماری میٹنگز ہوتی تو دوسرے اضلاع سے جو ہمارے دوست آئے ہوتے تھے وہ اس طرح کی کمپلینٹس جو ہے نا اس کا اظہار کرتے تھے. تو ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو آن لائن کر دیا جائے اور دوبارہ سی اوز کو، چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کیپٹن تو سی او ایجوکیشن ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس کے پاس ڈی سی صاحب کی نسبت زیادہ وقت بھی ہوتا ہے، تو تاکہ وہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ زیادہ پینڈنگ نہ رہیں، ان کو جلدی نپٹایا جا سکے. وہ ابھی اس حوالے سے کام ہوا. اس حوالے سے میں منسٹر ایجوکیشن کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، جہاں پہ مراد راز صاحب کے ساتھ ہمارے بہت سارے اختلافات بھی ہیں. وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اساتذہ کے لیے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے، سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے، وہ انتہائی نامناسب ہے. کیونکہ جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو اساتذہ کرام ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کی تربیت کرنا، تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنی نئی نسل کی تربیت، یہ بھی تعلیمی اداروں کا کام ہے، معلمین کا کام ہے، اساتذہ کرام کا کام ہے. اور جو منسٹر ایجوکیشن ہوتا ہے وہ ایک نمائندہ ہے اساتذہ کرام کا، اسٹوڈنٹس کا، یعنی اس کو آپ کیپٹن کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلیمی حلقے ہیں، علمی حلقے ہیں، ان کا وہ کپتان ہوتا ہے. تو اگر اس کی زبان سے اس طرح کے نازیبا کلمات نکلیں اساتذہ کرام کے لیے، خواہ استاد ہے، خواہ اس کا تعلق پبلک سیکٹر کے ساتھ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہے، تو میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں. بالکل بہت سارے بیٹھ کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں، بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں، انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے، تو ہم دلیل کے ساتھ دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں، بجائے ایک جو ایس ایچ او کا، ایک جو تھانے دار کا طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک جو منسٹر ایجوکیشن ہے اس کا جو طریقہ کار، اس کا جو انداز، اس میں فرق ہونا چاہیے. بالکل. لیکن اس کے باوجود اس کام کے حوالے سے آن لائن رجسٹریشن کا اور رینیول کا جو انہوں نے کام یہ اسٹیپ اٹھایا، اس پہ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یہ اچھا اقدام ہے. جی خالد صاحب، حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ تعلیمی اداروں کے حوالے؟ میری یہ اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اور چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ نشست کریں، ہمارے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی ہم سلوشن نکالیں. ایک طرف جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ایسوسیشنز ہیں وہ باضابطہ ہیں کہ ہم نے 15 اگست سے تعلیمی اداروں کو کھول دینا ہے، خواہ حکومت ہمیں پرمیشن دے یا نہ دے. ہم بھی مرکز کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو اسلام آباد میں کنونشن ہوا اس میں پاکستان کی جو 104 تنظیمیں، ان میں سے 102 تنظیموں نے 15 اگست کی تاریخ کی حمایت کا اعلان کیا. لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں اگر ذمہ دار اور باب اختیار ہمارے ساتھ میٹنگ کریں اور اس کے لیے کوئی درمیانی راستہ جو وہ تلاش کیا جا سکتا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہم 15 اگست کی بجائے اگر ہمارے ساتھ نشست ہو تو کوئی نہ کوئی سلوشن اس صورت میں بھی نکل سکتا ہے کہ اگست کے آخری ہفتے میں ادارے کھولے جا سکتے ہیں، پہلا 1 یا 2 ہفتے جو پیرنٹس کی تربیت کے لیے رکھے جا سکتے ہیں. 9 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حکومت پاکستان نے این سی او سی کی میٹنگ رکھی ہے 7 ستمبر کو، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء کے بعد فوری طور پہ وہ اپنا اجلاس طلب کریں. اگر کووڈ-19 کے حوالے سے حالات بہتر ہیں، جیسا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ بہتر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بہتر رہیں گے، اس وقت پبلک بھی جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے، تو 2 یا 3 ستمبر سے جو ادارے ہیں فوری طور پہ کھول دیے جائیں. بہت بڑا تعلیمی حرج ہو رہا ہے، گیپ پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے چائلڈ لیبر کا ذکر کیا اور جو قوم کے نونہال ہیں ان میں ڈرگس کے استعمال کا میں نے ذکر کیا، ڈراپ آؤٹ ریشو کا میں نے ذکر کیا، تو یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں. خدا را اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ تجویز کریں. دوسرا میں مطالبہ کروں گا حکومت پاکستان کے ساتھ کہ جو کم فیس لینے والے ادارے ان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے، انٹرسٹ فری جو ہے
لانگ ٹرم کے لیے ان کو جو ہے لون وہ دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ میرا حکومت پاکستان سے یہ ہے کہ ایک ادارہ 500 روپے فیس چارج کرتا ہے، ایک ادارہ 50,000 روپے فیس چارج کرتا ہے۔ دونوں کیٹیگری سے ایک طرح کی ٹیکسز کمرشل بنیادوں پہ وصول کیے جاتے ہیں۔ جو ٹیکس 500 روپے فیس لینے والا ادارہ پے کرتا ہے، وہی ٹیکس جو ہے 50,000 روپے فیس لینے والا ادارہ جو پے کرتا ہے۔ تو اداروں کی کیٹیگرائزیشن کی جائے، جو 500 روپے سے لے کر 2,000 روپے تک فیس لینے والے ادارے ہیں، ان کی الگ کیٹیگری بنائی جائے۔ 2,000 سے لے کر 4,000 روپے تک فیس لینے والے اداروں کی الگ کیٹیگری بنائی جائے۔ 4,000 سے لے کر 6,000 روپے تک فیس لینے والے ادارے، ان کی الگ درجہ بندی کی جائے، اور 6 سے 12,000 پھر 12,000 سے اوپر جتنے بھی فیس لینے والے ادارے، ان کی الگ کیٹیگری اور ان کی کلاسیفیکیشن کی جائے، اور اسی حوالے سے ان سے جو ٹیکسز وصول کیے جائیں، بالخصوص جو 4,000 روپے سے کم فیس لینے والی ادارے، حکومت ان کو فلاحی ادارے بھی بہت۔ جی ناظرین، یہ تھے چیئرمین APS خالد موقع صاحب، جنہوں نے تعلیمی معاملات کے حوالے سے ہم سے تفصیلی بات چیت کی، کیا تحفظات ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔